وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان المبارک کی 27 مقدم راتوں میں مسجد شہداء کے نمازیوں نے نماز تراویح میں اللہ کی آخری کتاب مقدس کو سنا. اللہ ہمارے عزیز کا سنانا اور نمازیوں کا قرآن سننا
اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ ہمارے معاشرے کا اور ہمارے دور کا سب سے بڑا پرابلم اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن کیوں نازل ہوا تھا، اس کے نزول کا مقصد کیا تھا، 99% لوگ اس سے بے خبر ہیں اور اس سے ناواقف ہیں۔ میں مسجد شہداء کے نمازیوں سے مخاطب ہوں۔ ان پڑھ نیم خواندہ لوگ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ آپ میں سے اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے۔ سب سے پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب کوئی مصنف ہو کوئی کتاب لکھتا ہے چاہے وہ کتاب عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو یا کسی زبان میں ہو، جب کوئی مصنف ہو کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی کتاب کا عنوان اور موضوع کوئی نہیں ہوتا؟ بولو۔ اگر اس کی کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، اگر اس کی کتاب کا عنوان کوئی نہ ہو، اگر اس کی کتاب لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، تو کوئی سمجھدار آدمی ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، وہ ٹائٹل پہ لکھ دیتے ہیں، اس کی ساری کتاب اس عنوان کے گردا گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔
کوئی حکایت لکھتا ہے، بیٹھ جائیں آپ، کوئی حکایت لکھتا ہے، تعلق اس موضوع سے، کوئی شعر لکھتا ہے، تعلق اس موضوع سے، کوئی دلیل دیتا ہے، تعلق اس موضوع سے، ساری کتاب اس کے موضوع کے گردا گرد گھومتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ ہر مصنف کی کتاب کا ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، ایک دعویٰ ہے، تو پھر بندیالوی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جو قرآن شہنشاہ کی کتاب ہے، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا؟ اگر ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے اور اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ساری کتاب اس موضوع کے گردا گرد گھومتی ہے، تو قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ شہنشاہ کا کلام ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن میں سنا کے اٹھ جاؤں، آپ سن کے اٹھ جائیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اس حدیث کے الفاظ، اس کی ذرا گہرائی میں اترنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، سوچ و بچار کرنی ہے، اس کی گہرائی میں اتر کے اس فرمان نبوی کو سننا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی کتاب قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر وہی عظمت اور وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر۔ میں نے کہا تھا نا کہ ڈوب کے سننا ہے، نہیں نہ سنا آپ نے ڈوب کے، اس کی گہرائی میں آپ اترے ہی نہیں۔ میں مخلوق ہوں، قاضی صاحب مخلوق ہیں، عام مخلوق ہیں، وہ رب ہے، کیا نسبت ہے میری رب کے ساتھ؟ بولو، کوئی نسبت جوڑو یار، کوئی تو جوڑو، جوڑو کوئی نسبت میری کوئی نسبت رب کے ساتھ جوڑو۔ میں مخلوق وہ خالق، میں مملوک وہ مالک، میں عابد وہ معبود، میں مرزوق وہ رازق۔ جوڑو کوئی نسبت جوڑو۔ ایک نسبت میں جوڑنے لگا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے، مولا میں تو اس سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے نسبت جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کو سمندر مان لوں، اللہ سمندر کی طرح ہے، کیا اس کے مقابلے میں میں اتنا ہوں جتنی سوئی پانی میں ڈبوئی جائے اور سوئی باہر نکالی جائے اور اس کے ناکے کے ساتھ پانی کا ذرہ لگ جائے، میں وہ ذرہ ہوں؟ بولو بولو۔ میں اللہ کو صحرا مان لوں، اللہ صحرا کی طرح ہے، اس کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہوں۔ کتھے فرش تے کتھے عرش، کہاں زمین اور کہاں آسمان۔ ساڈی میاں علی دی بولی چا دن، گٹا کتھے تے بھربھٹا کتھے، کتھے گٹا تے کتھے بھربھٹا، کوئی نسبت نہیں۔ خالق اور مخلوق میں کیا نسبت ہے، کیا نسبت ہے؟
اللہ کہتے ہیں، میرا نبی فرماتے ہیں، قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر، اس میں حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، فضائل کی کتابیں، اس میں تورات بھی، انجیل بھی، صحف ابراہیمی بھی، اللہ کی کتاب کو تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر۔ تو جو اتنی اعلیٰ کتاب ہو اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کے نازل کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم کتاب ہے کہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ۔ کیسے سمجھاؤں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، کہیں میرا موضوع درمیان میں نہ رہ جائے۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت۔ قرآن کیا ہے؟ ساری کائنات مخلوق ہے، اولیاء بھی مخلوق، انبیاء بھی مخلوق، ملائکہ بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، بیت اللہ بھی مخلوق، عرش الہی بھی مخلوق، آتشی کرنوں والا سورج مخلوق، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند مخلوق، جگمگانے والے ستارے مخلوق، سرب فلک پہاڑ مخلوق۔ ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ اس میں کون بولتا ہے؟ اور سے بولو، قرآن میں کون؟ کلام اللہ جو ہوا، کلام اللہ جو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لاہور کے لوگوں، بندیالوی کی یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پتہ نہیں کتنے دن آپ کو لطف آتا رہے گا۔ متکلم جو ہوتا ہے، کلام کرنے والا، متکلم جو ہوتا ہے وہ اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حالے تو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے متکلم کو دیکھنا ہو اس کے کلام میں دیکھے، جس نے متکلم سے ملنا ہو کلام میں ملے۔ زیب النساء مغل خاندان کی لڑکی ہے، شاعرہ ہے، شاعرہ۔ اس کا ایک شعر ایران کے بادشاہ کو پسند آ گیا۔ ایران کے بادشاہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مغل بادشاہ کی بہن ہے، عورت ہے۔ ایران کے بادشاہ نے مغل بادشاہ کو لکھا، میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس بادشاہ کی بہن ہے۔ بادشاہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ ایران کے بادشاہ کو پتہ نہیں کہ تو میری بہن ہے، اور وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو زیب النساء نے ایک جملہ کہا، زیب النساء کہتی ہے، در سخن مخفی منم، چوبوے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد، در سخن بیند مرا۔ تو ہم لاہوریاں نو بھی فارسی نہیں آئی، میں نے سمجھا تھا میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا۔ در سخن مخفی منم، مخفی کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ مخفی، سخن سمجھ آ رہا ہے؟ سخن، در سخن مخفی منم، چوبوے گل در برگے گل۔ جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ در سخن مخفی منم، چوبوے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد، در سخن بیند مرا۔ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ زیب النساء کہتی ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ رب کو قرآن میں دیکھے۔ در سخن مخفی منم، چوبوے گل۔
یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس میں کون بول رہا ہے؟ اللہ گفتگو کرتا ہے، اللہ باتیں کرتا ہے اس میں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبیوں کے مالک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ بڑی خوبیاں ہیں ان میں، کچھ خوبیاں ان میں ایسی پائی جاتی ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں نہیں، نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ طلحہ و زبیر میں، نہ عبد الرحمن ابن عوف میں، کسی میں بھی وہ خوبی نہیں پائی جاتی جو صرف حضرت علی میں پائی جاتی ہے۔ اور وہ خوبی یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے۔ کس نے پالا ہے؟ کیسے پالا ہوگا؟ کیسی تربیت کی ہوگی؟ کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے؟ تربیت نبوت کی گود میں ہوئی۔ بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے، اسلام کا چوتھا۔ بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ حضرت علی جو باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں مضامین کا سمندر بند کر دیتے، مضامین کا سمندر بند کر دیتے ہیں۔ جملہ چھوٹا سا، مضامین کا سمندر بند کر دیا۔ حضرت علی کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ ذرا پڑھیے میرے ساتھ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ میں سے جو تھوڑی سی عربی جانتے ہیں، کا کیا میں تو یہ نمازی تو کر کے کس سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں؟ نمازی اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ پاک ہے تو، خوبیوں والی ذات ہے تیری، برکت والا نام ہے تیرا، بلند شان ہے تیری، تیرے سوا کوئی الہ۔ تو یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ سے۔ یہ مرتبہ مجھے حاصل نہیں، میں بڑا کم علم ہوں، کم عمل۔ یہ مرتبہ مجھے حاصل نہیں ہے کہ بندہ اس طرح نماز پڑھے کہ بندے کی اللہ سے کیا ہو رہی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی اللہ والا ہو، کوئی اللہ والا ہو جس کو یہ مرتبہ حاصل ہے، ورنہ یہ مرتبہ حاصل تھا صحابہ کو، سیدنا علی ابن ابی طالب کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو۔ حضرت علی کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن میں کون باتیں کر رہا ہے؟ قرآن میں کون باتیں کر رہا ہے؟ اگر ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ہر کتاب کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے، یہ ساری کتابوں کی بادشاہ کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے۔ اس کتاب کا عنوان، دعویٰ، موضوع اور اس کے نزول کا مقصد کوئی ہوگا یا نہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، وہ میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے قرآن کو سبقاً پڑھا ہے، عبور نہیں کیا کہ میری تعلیم صرف تفسیر جلالین ہو، یا میری تعلیم صرف تفسیر بیضاوی ہو،
کہ میں نے مدرسے میں یہ 2 تفسیریں پڑھی ہوں، نہ میں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے قرآن سبکن پڑھا ہے۔ 2 مرتبہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھا ہے، رئیس المحدثین مولانا قاضی شمس الدین سے پڑھا ہے، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد حسین نیلوی سے پڑھا ہے، اپنے والد مرحوم سے پڑھا ہے۔ میں نے قرآن سبکن پڑھا ہے، پھر میں نے قرآن سبکن پڑھایا ہے میں نے سبکن قرآن، ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، ایک ایک آیت میرے سامنے ہے، ایک ایک لفظ میرے سامنے ہے۔ لاہوریوں، یا میرے تے کرو اعتبار کہ تو نے قرآن سبکن پڑھا ہے، جو کچھ تجزیہ تو پیش کرے گا یہ صحیح ہے، مجھ پر کر لو اعتبار، نہیں تے آپ پڑھ لو قرآن۔ چلو ہن بولو کیڑی گل صحیح ہے؟ بولو آپ پڑھنا جے یا میں نے تو دونوں راستے آپ کے لیے چھوڑ دیے۔ تھوڑی سی گرامر پڑھو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، یہ لکیر پیٹنی چھوڑ دو۔ اوے نوجوانوں یہ لکیر پیٹنی چھوڑ دو، کیڑے مولوی دی منیے تے کیڑے دی نہ منیے۔ وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، یہ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اس لکیر کو پیٹنے سے باز آ جائیے، نہ دیوبندیوں کی مانیے، نہ بریلویوں کی مانیے، وہ مانیے جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھو قرآن، تھوڑی سی گرامر پڑھو، ماضی مضارع امر، اسم فاعل مفعول معلوم مجہول اسم ظرف آل، وہ آپ کو تھوڑے دنوں میں پہچان۔ انگلش بھی تو پڑھتے ہو، لکھتے بھی ہو، بولتے بھی ہو، جس کا ایک لفظ بھی اردو کے ساتھ نہیں ملتا، ایک لفظ بھی اس کا اردو کے ساتھ نہیں ملتا، اس کے باوجود آپ بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اور عربی کے تو 90% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تو بڑی قریب زبان ہے اردو کے۔ میں ایک سورت پڑھنے لگا ہوں، آپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ بتاتے چلے جائیں، مجھے بتاتے چلے جائیں۔ حمد کا لفظ حمد اردو میں استعمال نہیں ہوتا، زور سے بولو۔ رب، عالم، رحمان، رحیم، مالک، یوم، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، ضلالت۔ کون سورت پڑھی میں نے؟ سارے لفظ ہی اردو کے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ساڈی سمجھو باہر، ساڈی سمجھو باہر ہے نا، پھر تمہاری قسمت میں رب نے لکھا ہے روو اور روتے رہو۔ سن مولویاں تباہ کر دیتا، ساڈا بیڑا مولویاں روڑ دیتا، ساڈا بیڑا، تمہاری قسمت میں لکھا گیا یہ رونا، روو موت تک روتے رہو۔ میں تمہیں اس رونے سے بچانا چاہتا ہوں، نہ اس مولوی کی مانو، نہ اس مولوی کی مانو، اللہ کے قرآن کی مانو۔ قرآن کون سا راستہ دکھا دے؟ مجھ پر کرو اعتبار، مجھ پر کرو اعتبار۔ قرآن کا ایک ایک صفحہ، قرآن کی ایک ایک سورت، قرآن کا ایک ایک رکوع، قرآن کا ایک ایک لفظ میرے سامنے ہم نے پڑھا ہے، پھر ہم نے پڑھایا ہے۔ سارے قرآن کا موضوع، سارے قرآن کا عنوان، سارے قرآن کا دعویٰ، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کی روح، سارے قرآن کا عرق اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی
وہی رب بیان کرنا چاہتا ہے. اس دھرتی پر الہ ہے تو صرف اور صرف کون؟ الہ کا معنی کیا کرتے ہو؟ معبود. معبود کون ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ تو سارے قرآن کا نچوڑ یہ ہے. قرآن منوانا یہ چاہتا ہے کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف کس کی عبادت ہوگی؟ سارے قرآن کا نچوڑ ہے. چلو میں اس پر ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں. آپ کہیں کہ ہم تیری بات کیوں مانیں، میں اس پر دلیل پیش کر دیتا ہوں. سورت کا نام ہے سورت ہود. سورت ہود کی پہلی آیت ذہن میں آئے؟ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ اس کی آیت کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کو ہم کہتے ہیں تمہید. یہ اللہ نے کیا باندھی؟ تمہید. کیوں باندھی؟ رغبت دلانے کے لیے. رغبت دلانے کے لیے. جب کوئی خطیب تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے میری گل ذرا غور نال سنا، میں بڑی کم دی گل کرن لگا، میں بڑا مطالعہ کر کے آیا تے محنت نال میں مضمون اکٹھا. تمہید باندھتا تاکہ لوگوں کا ذہن متوجہ ہو جائے. اللہ اکثر صورتوں کی شروع میں تمہید باندھتے ہیں. کتاب احکمت آیاتہ. کبھی کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک. کرو مانا کتاب. چلو تھوڑا سا لفظ میں بڑھا دیتا ہوں. ھذا کتاب. حاضی کتاب. کرو مانا یہ کتاب ہے. اے بن دا معنی کون کرے گا؟ کتاب. اے جڑا نون دا آواز آیا اے نون تنوین دا معنی کریں گے یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے. یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے. انزلناہ ہم نے اتارا. ہم نے اتارا. اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں معمولی کتاب نہیں سمجھنی. اس کان سے سنو، اس سے نکال دو. نہ ذرا دیکھو اتارنے والا کون ہے. اللہ اس کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں. اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں. اتارنے والا کون ہے؟ پھر اپنے نبی کو شامل کیا. انزلناہ الیک. الیک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے یہ دیکھو اتارنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھو جس کی طرف اتری ہے وہ کون ہے. وہ کون؟ اتارنے والا جو ہے وہ رب العالمین ہے. جس پہ اتاری گئی وہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. معمولی کتاب نہیں سمجھنا. احکمت آیاتہ. اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. محکم ہیں، مضبوط ہیں، پکی ہیں. ان کی ناسخ کتاب کوئی نہیں آئے گی. باہمی تناقض سے محفوظ ہیں. ایک ہی بات کہتی ہیں ایتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت. پھر یہ الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبھے. یہ کوئی مہمہ نہیں جیڑا حل نہ ہوئے. نہ ثم فصلت. پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. کھول کھول کے بیان. آپ کو بات پسند آ جائے نا تو آپ سبحان اللہ کہیں. اے نعرے تو تھوڑا جہا پرہیز کر لیں. پرہیز کر لیں. بات سبحان اللہ کہیں گے تو بڑا ثواب ملے گا. ہر بندے کو ثواب ملے. بات پسند آ جائے تو کیا کہہ دینا ہے؟ سبحان اللہ. پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. آیتیں محکم بھی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے.
ایتیں محکم بھی ہیں پھر مفصل بھی ہیں، کوئی مہمہ نہیں، الجھی ہوئی ڈور نہیں، مشکل گل نہیں، بلکہ ہم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ میرے سوا جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ میرے سوا جن کو پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ، میرے سوا جن کو پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے ککھ نہیں بنایا۔ اس کی آیتیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کو تم معبود بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کانا یاکلان الطعام، کھانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مولا ایک کوئی ڈاڈھی دلیل ہے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بڑی ڈاڈھی دلیل ہے، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے او زمین دا بھی محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے او بیج دا بھی محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے او بدلاں تے بارش دا بھی محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے او ہلاں دا بھی محتاج ہوندا ہی، درانتی دا محتاج ہوندا ہی، بوری دا محتاج ہوندا ہی، چکی دا محتاج ہوندا ہی، پرات دا محتاج ہوندا ہی، آٹے دا محتاج ہوندا ہی، پانی دا محتاج ہوندا ہی، پھر او توے دا تے پرات دا تے اگ دا تے لکڑیاں دا محتاج ہوندا ہی، تے جڑا ایڈا محتاج ہووے او معبود بنن دے لائق نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تے جڑا کھانے دا محتاج ہووے او عبادت دے لائق او کہ مت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر وہ آیتیں بڑی مفصل ہیں۔ آگے فرمایا من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہو، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر وہ مفصل ہیں، بھیجنے والا حکیم ہے، پھر بھیجنے والا جو ہے وہ خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آکھنا کی چاہنا، منوانا کیا چاہتا ہے، اس کتاب کے ذریعے منوانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف کس کی عبادت۔ یہ سورت ہود ہے، کون سورت ہے؟ اور ہود کی پہلی آیت۔ اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا کہ میں نے یہ قرآن کیوں اتارا تھا۔ سارے قرآن کا خلاصہ، سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کو ہر جمعے پہ قاضی صاحب رمضان شریف میں مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں، میں فیس بک پہ ان کی تقریریں سنتا رہتا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں ان کی تقریریں، توحید بیان کر لا الہ۔ ایک بات آپ بتائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میرے نبی نے پہلے دن کوہ صفا پہ مشرکین مکہ کے سامنے کیا پیغام پیش کیا تھا؟
قولوا لا الہ الا اللہ. نتیجہ پتھر، نتیجہ گالیاں، نتیجہ پھبتیاں، شاعریں، سائریں، دیوانے، مجنونے، اساطیر الاولین، راستے میں کانٹے، گلے میں رسیاں، آمنہ کا لال لو لہان، نام بگاڑے نام بگاڑے. یہ مخالفین کی عادت ہوتی ہے، بڑے نمے نمے نام رکھ دینے. جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں او مزمم ہے نا، مزمم ہو، مزمم شاعر ہے. میرے نبی کا نام کیا تھا؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مزمم. مزمم، مزمم کا معنی مذمت کیا ہوا، برائی کیا ہوا. مزمم شاعر ہے، مزمم دیوانہ ہے، مزمم مجنون ہے، مزمم کذاب ہے. یہ جگہ جگہ بیٹھ کے مشرکین مکہ میرے نبی کا نام بگاڑتے. مزمم یوں ہے، مزمم یوں ہے. کسی نے آ کے میرے پیارے پیغمبر کو بتایا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا واہ میرے مولا، تو من دشمنہ دیاں گالیاں تو کنیے بچایا. وہ مزمم کو گالیاں نکالتے ہیں، میں تو محمد ہوں. وہ مزمم کو گالیاں نکالتے پھرتے ہیں اور میں کون ہوں؟ مزمم، مذمت کیا ہوا. محمد کرو مانا. تھوڑا سا میں یہ رنگ بھی آج پیش کرنا چاہتا ہوں. ان لوگ نہ آخر میں انہوں نے توحید تو سوا آندھی کوئی شے نہیں، انہیں صرف توحید ہی آتی ہے اور کوئی موضوع انہیں آتا نہیں. لوگ مانا کرتے ہیں تعریف کیا ہوا، میں یہ مانا نہیں کرتا. نہ، تعریف تو حضرت آدم کی بھی ہوئی، حضرت نوح کی ہوئی، حضرت ایوب کی ہوئی، حضرت موسیٰ کی ہوئی، حضرت ابراہیم کی ہوئی، جبریل امین کی ہوئی، میرے نبی کے یاروں کی ہوئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کیا معنی ہوا محمد تعریف کیا ہوا؟ نہ، محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہ ہوئی ہو، کسی کی نہ ہوئی. میں اس لیے کہتا ہوں نعرہ نہ مارو، یہ بندے جواب نہیں پہ دیندے. اور لیکن شان مصطفیٰ کا نعرہ ذرا ایک دفعہ زور سے لگائیں اور زور سے جواب دو بھائی. اور زور سے نبی پاک کے نام کا نعرہ لگائیں. ہمارے لغت کے امام ہیں امام راغب، انہوں نے کتاب لکھی مفردات القرآن. اس میں امام راغب نے محمد کا معنی کیا تے خدا دی قسم مزہ ہی آگے. امام راغب کہتا ہے محمد الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ. تو آڈے عربی جانا اللہ بھی کوئی عربی جن کو سمجھ آئی وہ تو سبحان اللہ کہے یار. ہون تو سارے ہی شروع کر دی. محمد الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ. اللہ نے ایک صفت ایک نبی کو دی، وہ دوسرے نبی کو نہیں دی. ایک کمال ایک نبی کو دیا، دوسرے نبی کو نہیں دیا. جو خوبی دوسرے نبی کو دی وہ تیسرے نبی کو نہیں دی. ہر نبی کو ایک کمال، پھر دوسرے کو دوسرا کمال، تیسرے کو تیسرا کمال. امام راغب کہتا ہے پھر یہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا. محمد الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری.
اے تے بڑی سوکھی جئی فارسی ہے، اے تے بڑی سوکھی جئی فارسی ہے. حسن یوسف، شاعر کہتا ہے یوسف کا حسن بھی تجھ میں، حسن یوسف کا حسن بھی تجھ میں، عیسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، حضرت موسیٰ کے کمال بھی تجھ میں. آنچ خوباں ہمدارن، وہ خوبیاں جو سارے نبی الگ الگ رکھتے تھے، تو تنہا داری، تو تنہا داری. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. اللہ نے جو باغ لگایا نا نبوت کا، اور پہلا بوٹا لگایا آدم، دوسرا بوٹا نوح، پھر ایک بوٹا ابراہیم، پھر ایک بوٹا موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب. شاعر کہتا ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا نبی آیا تو میرا نبی ساری بہاروں پہ چھا گیا. الذی اجمعت فی الخصال المحمودہ، ایک مہینے کی مسافت سلیمان کا تخت صبح کے ٹائم کرتا ہے، ایک مہینے کی مسافت شام کے ٹائم کرتا ہے. بڑی تیز رفتار سواری ہے سلیمان کی. ایک مہینے کی مسافت صبح، ایک کی شام. ادھر آ، جو سواری معراج والی رات میں رب نے میرے نبی کو دی تھی، وہ قدم وہاں رکھتی تھی جہاں میرے نبی کی نگاہ پہنچا کرتی تھی. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم آئے، مولا تین منان دا طریقہ میں نہیں آیا، تو آپ دس کنیے منینا. فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات. مانگے مانگے، منتیں کی، دامن پھیلایا، دامن پھیلایا، سوال کیا، مانگا، مولا کوئی کلمے دے دے کوئی کلمے. اللہ نے ایک آیت دی. بولو کون سی آیت؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ صفی اللہ ہے، یہ آدم صفی اللہ ہے. مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. ایک آیت ملتی ہے، میرا نبی حبیب اللہ ہے جس نے کچھ نہیں مانگا، رب نے بن مانگے پورا قرآن جھولی میں ڈال دیا. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. اور صاحب قاموس نے، فیروز آبادی نے کیا معنی کیا محمد کا؟ فیروز آبادی جو لغت کا امام ہے، اس نے معنی کیا، کہتا ہے محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ. کروں ترجمہ آپ کو لطف آ جائے جو فیروز آبادی نے معنی کیا. محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ. محمد اس کو کہتی ہیں جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو. ختم ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا. لاہور کے لوگوں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی اس کا باپ دنیا میں نہیں آیا، ابھی اس کا دادا دنیا میں نہیں آیا. اس وقت بھی اس کے تذکرے ہوتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں، کبھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد. کس نے بشارت دی تھی؟ کس نے؟ حضرت عیسیٰ نے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد. میرے نبی کے دو نام ہیں، محمد، احمد. دادا نے نام رکھا محمد، ماں نے رکھا
احمد. حضرت عیسیٰ نے کس نام سے بشارت دی؟ مشہور نام کیا؟ محمد. اہل علم ذرا میری طرف توجہ کر لیں. طالب علم بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ کر لیں. جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں. اگر بات پسند آ جائے کہنا بندیال بھی اچھی بات کہہ گئے. میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے مشہور ہوں اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے مشہور ہوں. زمین والوں میں محمد کے نام سے، آسمان والوں میں احمد کے نام سے. حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی تو محمد کے نام سے نہیں دی، احمد کے نام سے دی. تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ کا تعلق زمین والوں سے زیادہ نہیں تھا، آسمان والوں سے زیادہ تھا. آسمان والوں سے زیادہ تھا. تبھی تو انہوں نے میرے نبی کے اس نام سے بشارت دی جو نام کہاں مشہور ہے. ابھی میرے نبی نہیں آئے، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی دعاؤں میں، اور ان کی تذکرے ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم کی بشارتوں میں، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں، عیسیٰ کی بشارتوں میں. سارے قرآن. ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی نے پہلا واز کیا کیا تھا؟ نتیجہ گالیاں، نتیجہ پتھر، نتیجہ کانٹے، نتیجہ گلے میں رسیاں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا کے لیے مجھے بتائیے لا الہ الا اللہ یہ 4 لفظ ہیں میرے نبی نے پہلے دن بولے لا الہ الا اللہ. اس میں کہیں تھا کہ 360 جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ ان کا نام تھا؟ وہ جو تم نے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں ان کی نظر و نیاز نہ دو؟ بولو بولو. حضرت ابراہیم تمہاری پکارے نہیں سنتے تھا؟ لات منات حبل سجدے کے لائق ان 4 لفظوں میں ہے لا الہ الا اللہ. ان 4 لفظوں میں ہے کہ 360 جو بت ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، انہوں دے اختیار ککھ نہیں، نفع نقصان ان کے اختیار میں نہیں، وہ مالک نہیں، مختار نہیں ہے. پھر ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی ان کے معبودوں کا نام بھی نہیں لیتا. پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سیخ پا ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے. کیوں؟ بولو لاہوریو. وہ عربی دان تھے، وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی. وہ الہ کا معنی جانتے تھے، الہ کا مفہوم جانتے تھے، الہ کی تشریح جانتے تھے. انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے پیچھے لا ہے، پیچھے لا ہے، آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف کون بچا ہے؟ اللہ بچا ہے. انہاں نو سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے سمجھ آ گئی، انہیں سمجھ آ گئی. وہ الہ کا معنی. ہم ہیں اردو جاننے والے، ہم ہیں پشتو جاننے والے، ہم ہیں پنجابی جاننے والے، ہم ہیں سرائکی جاننے والے، ہم ہیں سندھی جاننے والے. ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ سے غائبانہ مدد بھی مانگتے رہتی ہیں. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتی ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز
دیتے رہتی ہیں, ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتی ہیں. اللہ کے سوا اوروں کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں الہ کا معنی, الہ کون ہوتا ہے, الہ کون ہے, اس کو ہم نہیں جانتے. لیکن ایک بات میں الہ کا تھوڑا سا مفہوم آپ کو سمجھاؤں گا, لیکن ایک بات اس سے پہلے اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کئی لوگ پڑھے لکھے لوگ, تعلیم یافتہ لوگ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں, بھائی مذہب پہ گفتگو آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا رنگ منفی نہیں ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے, منفی نہیں. تو میاں اپنی نبیڑ, تجھے پرائی, کیا منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے. اپنی بات کرو, منفی رنگ نہیں استعمال کرنا. لاہور کے لوگوں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ الہ ہے. نہیں بس اتنا ہی معنی ہے, منفی نہیں, منفی نہیں, منفی بھائی منفی نہیں نہ کرنا, مثبت مثبت. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ الہ ہے, یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا, یہی معنی ہے. کیا معنی ہے؟ منفی تو یار کرنا نہیں, دیکھو نا, منفی نہیں کرنا, مثبت کرنا. جب یہ بات طے اللہ الہ ہے, ٹھیک ہے یار, ختم ہو گئی بات. تم کیا کہتے ہو اور کوئی نہیں. مومن بندہ بنے گا, کب بنے گا؟ لا لا, ذرا لا کا معنی کرنا. نہیں نہیں نہیں, اے لا مثبت کے منفی. اور میں کی کرا, تیرا تا کلمہ ہی منفی تو شروع ہو گیا, میں کیا کر سکتا. جب تک غیر اللہ کی الوہیت کی نفی نہ کی جائے, خدا کی قسم توحید بیان ہی نہیں ہوتی, نہیں ہوتی توحید بیان. جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اس میں گندگی لگی ہوئی ہو, ڈالتے ہو؟ اور اگر ڈالو تو پھر پہلے کیا کرتے ہو؟ برتن کی صفائی کی, مانجا لایا, مانجیا, برتن نو مانجیا شیشے کی طرح, پھر دودھ ڈال. اللہ کہنا چاہتے ہیں میں تیرے دل والے برتن میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں, پہلے تھوڑا جیا مانجا لا. مانجا کنجے لگنا, لا. غیر اللہ کی الوہیت باہر نکال, غیر اللہ کا خوف باہر نکال, غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کی ہیں باہر نکال, باہر نکال. پہلے دل والا برتن صاف کر, لا الہ. جب یہ برتن صاف ہو گیا, اب اس میں توحید کا شربت آیا, الا اللہ. یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا کہ جی بس درمیانی روش چلنی چاہیے, وہ بھی ٹھیک نے تے وہ بھی ٹھیک نے, میاں تو اپنی نبیڑ, تجھے کیا پڑی ہے. تھک تو نہیں گیا؟ چلو میں آپ کو تھوڑا سا تازہ دم کرتا ہوں. ایک بندہ پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا مسجد میں. وہ جب مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں, دوسرے نے ہاتھ چھوڑ رکھے. بڑے پریشان ہو گئے, مطلب تو سمجھ نہیں آئی, اے بننے والا کون ہے تے چھوڑن والا کون. یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے, تسی بڑے بولے ہو لاہور والے. اب میرے منہ کٹوانا چاہتے ہو, کبھی کبھی خود بھی سمجھ جایا کرو یار. ایک نے باندھ رکھے, دوسرے نے چھوڑ رکھے.
नमाज पढ़ रहे हैं दोनों। अब तो यार हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे उलमा इन छोटे छोटे मसाइल पे कौम को लड़ाते। हाथ कित्थे बनने ने, तरावियां कितनियां पढ़नियां ने। रमजान शरीफ आता है तो बड़े बड़े इश्तिहार लगते हैं, तरावियां भी ने जेड़ा 8 साबित करे 20 लाख इनाम देंगे। फिर दूसरी तरफ से इश्तिहार है, तरावियां 8 ने जेड़ा 20 साबित करे 40 लाख देंगे। एक कॉलेज का नौजवान दोनों इश्तिहार पढ़ता है, 8 वाला भी 20 वाला भी। वो कहता है मौलवियों लड़ो, ना मैं 8 पढ़निया ना मैं 20 पढ़नी, लड़ो ते मरो। हाल क्या था? हाल ये था कि जो 20 पढ़ रहे हैं वो 20 पढ़ते रहे, जो 8 पढ़ रहे हैं वो इनको कुछ ना कहें और ये हाँ 8 पढ़ने वाले एक मेहरबानी करन पे अपने इमाम दे पीछे जान, ये मेहरबानी। क्यों? बाकी 12 में जो कुरान पढ़ा जा रहा है वो कौन सुनेगा? तो हम तुम्हारे खैर खा हैं, वहां जाओ ना जहां 8 में पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है, तो नहीं पता लगे बे पिंडलियां खून किन्ने सुकदा, इत्थे 8 पढ़ के नस गया। हाथ कहां बांधने हैं? हाथ इस पे झगड़े हो रहे हैं, यहां बांधने हैं, यहां बांधने हैं या यहां बांधने, इस पे झगड़े हो, इश्तिहार छप रहे हैं, हाथ कहां बांध। मेरे कोल सरगो दे जुमे दे उत्ते कोई बंदा पर्ची भेजे ना, भाई उस्ताद जी हाथ कित्थे बनने ने, मैं आदा भाई अगला पासा सारा पुर हो गया, पिछे बन कोई रह गया पिछला पासा। वही है, अगला तो सारा ही पूरा हो गया। ये काजी साहब बैठे हैं, मौलाना महबूब साहब बैठे हैं, महबूब इलाही साहब बैठे हैं, और उलमा भी बैठे। इनसे पूछो खुदा के लिए, कल अपने उलमा से जाके पूछना, एक बंदा ना यहां बांधता है, ना यहां बांधता है, ना यहां बांधता है, बांधता ही नहीं, नमाज उसकी हो गई कि कोई नहीं हो गई? सईदा साफ करना पड़ेगा। विच्चू मसला इयो कुछ जिस पे लड़ाई हो रही, नहीं भी बांधता तो सईदा साफ भी नहीं करना। हाथ बांधना नमाज में फर्ज वाजिब नहीं है, सुन्नत है। उस पर आप इतना झगड़ रहे हैं, कौम को आपस में लड़वा रहे हैं आप। उस बंदे ने देखा कि 2 बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, एक ने हाथ खोल रखे, दूसरे ने हाथ, ये पहली मर्तबा आया था, ये परेशान हो गया। इसने कहा ये भी नमाज पढ़ रहा है, ये भी नमाज पढ़ रहा है, इसने खोल रखे हैं, इसने बांध रखे हैं, पता नहीं ये सच्चा पता नहीं वो सच्चा। वो उन दोनों के दरमियान खड़ा हो गया, उसने एक हाथ बांध लिया, दूसरा छोड़ दिया, एक बांध लिया दूसरा। ऊपर से कोई समझदार बंदा आया, ओसा क्या ओए ए सीने सीन नहीं ना समझे, ये जिसने बांध रखे हैं ना ये सीने, जिसने खोल रखे हैं ना ये शीने, तू विच की बलाए, तू विच कौन है? उस आख्या मैं सुलो कौन, मैं, हम झगड़ा नहीं चाहते ना, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम इंतशार नहीं चाहते, हम सुलो कौन है। ये भी नमाज पढ़ रहा है, वो भी नमाज पढ़ रहा है, इसने बांध रखे हैं, उसने छोड़ रखे हैं, फैसले क़यामत के दिन होंगे। ये जन्नत में गया तो इसके साथ चले जाएंगे, ये गया मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा। ये भी कोई जिंदगी है? या बंदा मर्द होवे या बंदा जनानी होवे, खुसरियां दी भी कोई जिंदगी है?
بندہ ایک پاسے لگ گیا. وہ الہ کا معنی جانتے تھے, مفہوم الہ کا جانتے. اب میں جو کچھ آپ کو بیان کروں گا تھوڑے سے وقت میں کروں گا. الہ کے اندر دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. میں خدا گواہ پورے قرآن کے رنگ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کل آپ قاضی یونس صاحب سے, اللہ ان کی زندگی کرے, اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے, آپ کل ان سے پوچھیں کہ بندیالوی یہ بات کہہ کے گیا ہے مجھے اس کی دلیل چاہیے, یہ آپ کو قرآن سے 20 دلیلیں نکال دیں. مولانا محبوب الہی سے آپ جا کے پوچھئے شاہدرے میں, یہ 20 دلیلیں آپ کو قرآن سے دیں گے. قرآن یہ دو صفتیں بیان کرتا ہے. الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. جس کسی نے کسی میں یہ دو صفتیں مان لی اس کو کیا مان لیا؟ بولو بولو, الہ مان. چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے اس نے الہ مان لی. اس کی میں آپ کو قرآن سے دلیل دے دیتا. قرآن میں ایک آیت ہے, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مولویوں اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. یہ قرآن کی آیت. اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے آیا, اس نے یہ آیت پڑھی. یہ آیت پڑھنے کے بعد میرے نبی کی خدمت میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا. ہم تو انہیں رب نہیں کہتے تھے, ہم نے تو کبھی اپنے مولویوں پیروں کو رب نہیں کہا. پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عدی یہ بتا, جس چیز کو تمہارے مولوی حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے, جی بالکل, اور جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے کہ جی بالکل یہ بات تو ہے. میرے نبی نے فرمایا یہی مطلب ہے رب بنانے کا. زبان سے رب کہو یا نہ کہو, حلال و حرام کا اختیار دیا تو گویا کہ کیا بنا لیا؟ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں. جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ زور سے بولو. چاہے زبان سے کہے نہ کہے, یہ دو صفتیں مانی تو الہ مان لیا. پہلی صفت یہ کہ اسے تسلط غیبی حاصل ہے. یہ ہوں تواڈے سراں دے اتوں گزر گیا لفظ تسلط غیبی, لیکن میں تو کبھی مشکل لفظ بولنے کا عادی نہیں ہوں. میں تو تقریر مشکل الفاظ بیان ہی نہیں کرتا. تسلط غیبی کا میں آپ کو معنی سمجھا دیتا ہوں. جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں, جس کی نظر دے رہا ہوں, جس کی پکار کر رہا ہوں, میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے, یہ تسلط غیبی ہے. میں اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ عالم الغیب ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, وہو بکل شیء علیم ہے, علام الغیوب ہے. پہلی صفت عالم الغیب ہے. میرے حالات سے, میرے حالات سے, میرے پکار سے, میری نظر و نیاز دینے سے, میرے سجدے کرنے سے, اس کی مزار کی طرف جو میں سفر کر رہا ہوں اس سفر سے واقف ہے. میں اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ عالم الغیب ہے. یہ پہلی صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو. جس میں یہ صفت مانی جائے گی اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا چاہے زبان سے. ایک صفت. دوسری صفت وہ قادر ہیں. یہ دوسری صفت ہے.
قادر ہیں، مختار ہیں، متصرف ہیں، قدیر ہیں، مقتدر ہیں، مرضیوں کا مالک ہیں، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ قادر ہیں، قدیر ہیں، مختار ہیں، متصرف ہیں، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ ہے تو جو آپ کی، بولو تو صحیح یار کہ تھک گئے ہو؟ میں خود بڑا تھکا ہوا ہوں، لیکن میں وہ گل پی جاندی ہے، گل پی جاندی تو بندہ پھر اس کو بیان کرنے کے بغیر ختم بھی نہیں کر سکتا۔ قادر ہے، قادر ہے توجہ، سنو گے اور پسند آ گیا تو سبحان اللہ کہو گے۔ قادر بھی ایسا، قدیر بھی ایسا کہ چاہے نا تو مریم کی گود بغیر خامند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے۔ قادر ہے، قادر۔ ایک میری پھر پتر اٹھ کے مار نعرہ، بھائی واہ ماشاء اللہ۔ اللہ اس بچے کو قرآن کا حافظ بنائے اور اللہ اسے دین کا عالم بنائے۔ جذبہ ہے نا، جذبہ۔ قادر ہے، بغیر خامند کے گود ہری کرتا ہے، ہری کرتا ہے۔ اور جب مریم کہتی ہے انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، تیرا اپنا قانون نہیں، نر مادے کا جوڑا جب تک امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو آپ قانون نہیں بنایا، شادی میری کوئی نہیں، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا، باغیا تاغیا زانیا میں نہیں، پتر کنیے کالا کذالک، کالا کذالک، اسی طرح کذالک کا کیا میں نے، اسی طرح۔ جب ہم بولتے ہیں نا اسی طرح تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے جس طرح، یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ۔ اللہ یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اسی طرح۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا، تین نہیں بنایا تے تین بنا لیا تو تیری اولاد نہیں، تیرے لیے بیٹا نہیں بنا سکتے۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے رحمت اللہ، اور مولانا حسین علی بولتی ہیں تو پھر موتی رولتے ہیں۔ مولانا حسین علی نے کہا کذالک کا جو کاف ہے نا، یہ کاف لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی۔ شاہ عبد القادر نے مانا کی، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یوں ہی۔ یوں ہی دی تو ان سمجھ نہیں آئی، وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، کاف لے بیان الکمال میں سمجھاتا ہوں۔ مریم نے کہا مولا پتر کنیے، تیرا اپنا قانون ہے، نر مادے کا جوڑا جب تک نہ ملے اولاد نہیں ہوتی، شادی میری کوئی نہیں، زانیہ باغیہ میں کوئی نہیں، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا، پتر کنیے۔ اللہ نے فرمایا مریم تیری شادی نہ ہوئی ہوئے، کسی بندے تن ہاتھ نہ لایا ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تا ساڈا کمال ہے۔ یہی تو ہمارا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ مریم، یہ میری بات لاہور والوں ذرا غور سے سن، لاہور میں جو لوگ مواحد ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ورنہ تے پورے شرک نال۔ یہ میری بات ذرا غور سے سن، مریم میں میرا قانون ہے،
पंजाबी समझने में आपको मुश्किल तो नहीं हो रही? मरियम में मेरा कानून है, नर मादे दा जोड़ा ना मिले औलाद नहीं होती, ये मेरा कानून है, मेरा उसूल है, मेरा ज़ाब्ता है। लेकिन मैं आज अपना उसूल तोड़ के, ज़ाब्ता तोड़ के, कानून तोड़ के तुझे बेटा देना चाहता हूं, ताकि दुनिया वालों को बताऊं, ओ लोगों, अगर दुनिया के असबाब खत्म हो जाएं, कानून मुक जान, उसूल टूट जान, ज़ाब्ते खत्म हो जान, फिर भी मेरे दरवाजे से ना उम्मीद ना हुआ करो। कभी कभी मैं कानून तोड़ के कुदरतों के मुजाहरे शुरू कर दिया। काला कज़ालिक, काला कज़ालिक, ये एक और जगह पे भी अल्लाह ने कहा। कादिर है, कादिर। इलाह की दूसरी सिफ्त क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कादिर होना, मुख्तार होना, जो चाहे करे, उसे रोकने वाला कोई नहीं, उसे रोकने वाला कोई नहीं। पैगंबर की उम्र 120 साल। बोलो बोलो लाहौरियो बोलो। पैगंबर की उम्र 120 साल, बीवी की उम्र 99 साल, उत्तू बीवी बांझे, औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। बंद कमरे में है मरियम। अंदर आए, देखा बेमौसमे फल पड़े हुए हैं। पूछा अन्ना लके हाजा, अन्ना लके हाजा, अन्ना मकानिया। मरियम एक किसी मंडी च लभदे नहीं, तेरे कोलू किंजे आए? अन्ना जमानिया, इन्हां दा मौसम कोई नहीं, तेरे कोल किंजे आए? बच्ची ने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये वहां से आए हैं जो मौसमों का पाबंद नहीं, जो मौसमों का पाबंद नहीं, जो मौसमों का पाबंद नहीं। बच्ची ने बात की, ज़करिया के दिल में उतरी, मौला पुत्र लैण दा मौसम ते मेरा भी कोई नहीं, मौला पुत्र लैण दा मौसम, मौला पुत्र लैण दा मौसम ते मेरा भी कोई नहीं। ये बंद कमरे च इस बच्ची नू बेमौसमे फल दे छड़े नहीं। मौला मैन भी जवानी अल्लाह पुत्र बुढ़ापे चता कर दे मेरे, मुझे भी दे। किससे मांग रहे हैं? खुदा के लिए। लाहौर वालों 16वां पारा है, सूरत मरियम है, सूरत मरियम का पहला रुकू है। जाओ सुबह अपने अपने घरों में जाओ, जिस आलिम का तर्जमा मिले उठाओ। बंदियालवी मुतासिब नहीं है। बंदियालवी कहते हैं जो बंदी आलिम, बरेलवी आलिम, अहले हदीस आलिम, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, शिया आलिम। जिसका तर्जमा आपके घर में उठाओ, इंशाअल्लाह वही तर्जमा करेगा जो इस वक्त तुम्हें बंदियालवी सुना के जा रहा। कोई आलिम दूसरा तर्जमा करे तो आप मेरे गिरबान को पकड़िएगा। रब्बे इन्नी वाहन लज़्म मिन्नी वश्ताल रास शैबा, मौला मेरी हड्डियां दी रस मुक गई, मौला मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए, बीवी मेरी बांझे, वलम कुम बेदुआए का रब्बे शकिया। मौला मैं तुझसे मांग के आज तक महरूम नहीं रहा, महरूम नहीं रहा, महरूम नहीं रहा। जो तुम्हारा ज़ौक हो तो तुम्हें मैं मौलाना हुसैन अली का तर्जुमा सुनाऊं। वलम कुम बेदुआए का रब्बे शकिया। शकिया अरबी में कहते हैं बदबख्त, शकी बदबख्त। मौलाना हुसैन अली कहते हैं बेदुआई की जो बा है ये सबबिया है। बेदुआइक बा सबबिया माना किया मौलाना हुसैन अली ने, मौला मैं तुझसे मांग के बदबख्त नहीं हुआ, मैं तुझसे मांग के बदबख्त नहीं हुआ। मैं क्यों बदबख्त हूं? जो
तुझ से मांगता हूं, बदबख्त तो वो है जो तुझे छोड़ के औरों से मांगता फिरता है। वलम कुम बेदुआए का रब्बे शकिया। मौला मेरी हड्डियां दी रस मुक गई, मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए, मेरी बीवी बांझे, उत्तू 99 साल दिए। मौला एक पुत्र दा सवाल है, किससे मांगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये कुरान है, ये कुरान है। खुदा के लिए लाहौर वालों कुरान के करीब आओ। ये बेटों बेटियों के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के सिवा किसी के पास। हजरत आशा 9 साल मेरे नबी के घर में रही, 9 साल, कोई औलाद, कोई औलाद, कोई औलाद। एक दिन जो आप आए तो हजरत आशा की आंखों में आंसू हैं। पूछा आशा क्या बात है? फरमाया या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं करता कि मेरे घर के आंगन में बच्चे खेलें, मेरी गोद हरी हो, मेरा दिल नहीं करता। तो आमना के लाल ने कहा आयशा मुझे क्या कहती हो, नीली छत वाले को कहो ना। ये किसके कब्जे में है? ये किसके कब्जे में? औलाद के खजाने किसके कब्जे में है? किसी के कब्जे में कुछ भी नहीं। मौला एक बेटा दे दे। अल्लाह ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरो का बेगुलाम निस्मुहु याहया। करूँ माना करूँ मन। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर घट मंगी, अपनी चादर दे मुताबिक मंगी, अपने ज़रफ दे मुताबिक मंगी, ते मैं अपनी रहमत दे मुताबिक देवनाई। बेटा भी दूंगा, आसमान से नाम रख के दूंगा, बड़ा हो जाएगा तो उसके सर पे नबूवत का ताज भी पहना दूंगा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरो का बेगुलाम निस्मुहु याहया। 1 मिनट के लिए तसव्वुर करो, 1 मिनट के लिए बंदे की उम्र 120 साल हो, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, कुव्वत शावानी खत्म हो गई होवे, बीवी बांझ होवे, उत्तू बीवी 99 साल दी होवे, उस 120 साल दे बुढ़े नू अल्लाह आखे तैन पुत्र देवांगे, उसकी खुशी का क्या आलम होगा? अल्लाह ने कहा बेटा देंगे, याहया नाम है उसका। सुन रहे हो? सुन रहे हो? आगे हजरत ज़करिया कहते हैं खुशखबरी सुन के, अन्ना यकून ली गुलाम, मौला पुत्र किन्ये। ये फर्क है मखलूक में और खालिक में, ये फर्क है आबिद में और वो कहता है देंगे, वो कहता है देंगे, ये कहता है कैसे? अन्ना मौला पुत्र किन्ये, मैं जवानी चढ़ांगा, दुई शादी करांगा, कुव्वत पलटेगी, पुत्र किन्ये। काला कजालिक, आ गया वही कजालिक, काला कजालिक, काफ ले बयानिल कमाल। यूं ही अल्लाह ने जवाब दिया तेरी उम्र 120 साल होवे, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, सिर दे वाल चिट्टे होमन, बीवी दी उम्र 99 साल होवे, उत्तू बीवी बांझ होवे, फिर पुत्र देविए, इयो तो साडा कमाल है। इलाह के लिए कितनी सिफ्तों का होना जरूरी है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आलिमुल गैब होना 1, मुख्तारे कुल होना 2। ये दोनों सिफ्तें किसकी हैं? इलाह की, इलाह की। ये दोनों सिफ्तें किसकी हैं? जिसमें ये 2 सिफ्तें मान ली जाएं या 2 में से 1 सिफ्त मान ली जाए, उसको क्या मान लिया? जाओ सूरत आले इमरान की इब्तिदाई आयतें पढ़ो, जाओ
सूरत ताहा की इब्तिदाई आयतें पढ़ो, जाओ सूरत कसस की आयतें पढ़ो, जाओ आयतुल कुर्सी पढ़ो, तुम्हें समझ आएगी। जहां अल्लाह अपनी उलूहियत का जिक्र करता है, साथ ही इन दो सिफतों का भी जिक्र करता है। ते जे होर कोई शय नहीं पढ़नी, ये होर कोई शय नहीं पढ़नी, ये होर कोई शय नहीं पढ़नी, तो फिर सूरत नमल पढ़ो, हुद हुद की वो तकरीर पढ़ो जो उसने सुलेमान के दरबार में की थी। हुद हुद ने जो तकरीर सुलेमान के दरबार में की थी, वो तकरीर पढ़ो। हुद हुद ने इन दो सिफतों का जिक्र किया और फिर उसने नतीजा निकाला। जब वो गैर हाजिर था और हजरत सुलेमान गुस्से में आए और कहने लगे, कहां गया सरकारी मुलाजिमे, साडा मुलाजिमे ते बगैर दरखास्त दिते टुर गया। उस पाकिस्तान दी हुकूमत समझिए, दफ्तर च हाजरी लाओ ते नस जाओ। मेरा होवे मुलाजिम कहां गया, मैं सजा दूंगा, ज़बा कर दूंगा, ज़बा कर दूंगा। हुदुद आ गया, हुदुद आ गया, हुदुद पेश हुआ। हुदुद ने आके कहा, अहत्तो अहत्तो बिमा लम तुहित बिही। मुफस्सिरीन ने मैना किया, अलिम तो मालम तालम, मैं उस चीज की खबर लेके आया हूं जिसका तुझे भी पता कोई नहीं। कौन कह रहा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बड़ा वहाबी नहीं, खुदा दी कसम है, बड़ा वहाबी है। पैगंबर के सामने खड़े होके कहता है, मैं वो खबर लेके आया हूं जिस खबर का तुझे भी पता। अलिम तो मालम तालम, अहत्तो बिमालम तुहित भी, अहत्तो बिमालम तुहित भी, अलिम तो मालम तालम। फिर उसने मलका सबा, कौम सबा, यमन, उनकी हुकूमत का सियासी नक्शा खींचा। सियासी, पहले सियासी नक्शा खींचा। एक औरत हुक्मरानी करती है, उनके पास बड़े वसाइल हैं, तख्त बड़ा खूबसूरत है। फिर उनका मजहबी उनका बताया, जायजा लिया। वो अल्लाह को छोड़ के सूरज का सजदा करती है, अल्लाह को छोड़ के सूरज का सजदा करती है। मैं उस कौम को देख के आया हूं। यह बयान करने के बाद हुद्दुद तकरीर शुरू करता है तौहीद पर। अल्लाह यस्जुदू, वो उस अल्लाह का सजदा क्यों नहीं करते जो जमीनों आसमान की छुपी हुई चीजें बाहर निकाल देता है। ये कौन सी सिफ्त आ गई? कादिर होना, कादिर होना। जमीनों आसमान की छुपी हुई चीजें, पहले सूरज छुपा हुआ बाहर निकल आया, चांद छुपा हुआ बाहर निकल आया, सितारे छुपे हुए बाहर निकल आए, बादल छुपा हुआ सामने आ गया, बारिश छुपी हुई बाहर आ गई, जमीन में पानी छुपा हुआ बाहर आ गया, मादनियात छुपे हुए, कोयला छुपा हुआ बाहर आ गए। उस अल्लाह का सजदा क्यों नहीं करते जो जमीनों आसमान की छुपी हुई चीजें बाहर निकाल देता है? और आगे कहता है, और जो चीज तुम छुपाते हो और जो चीज तुम जाहिर करते हो वो अल्लाह सबको जानता है। ये कौन सी सिफ्त आ गई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुद्दुद ने कितनी सिफ्तों का जिक्र किया। कादिर भी है, जमीनों आसमान की छुपी हुई चीजें बाहर निकाल लेता है, कादिर है, छुपी जाहिर चीज को जानता है, आलिमुल गैब है। दो सिफ्तें जिक्र करने के बाद हुद्दुद कहता है, अगर ये दो सिफ्तें अल्लाह की हैं तो फिर ला इलाहा इल्ला हू, ला इलाहा इल्ला हू कहो। हू, जरा हू आखो, हू। ए ओ हू नहीं, ए ओ हू नहीं,
ایک قرآن علی ہوئے، اس پر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس شیر دے اخیر ہو لگ گیا سلطان باہو دے ذمے، باویں جس بھی لکھیا آخر میں لگا ہو۔ یہ شیر کس کا ہے جی؟ اخیر تک بلے شاہ تو لگ گیا بلے شاہ دے ذمے۔ آخر میں بلے شاہ لگا دو تو بلے شاہ کے ذمے لگ گیا۔ چلو میں ایک شعر بلے شاہ کے ذمے لگاتا ہوں، لگاؤں میں بھی ایک شعر بلے شاہ کے ذمے۔ پتل کدی سونا نہیں بندا، بھاویں جڑیے لکھ نگینے، شوم کولوں کدی سخاوت نہ ہووے، بھاویں ہوویس لکھ خزینے۔ شوم کولوں کدی سخاوت نہ ہووے، بھاویں ہوویس لکھ خزینے، تے پتل کدی سونا نہیں بندا، بھاویں جڑیے لکھ نگینے، تے باج توحید نجات نہیں بھلیا، بھاویں مریے وچ مدینے۔ مدینے میں بندہ مرے تے توحید دے اوتے ایمان نہ ہوئے تے نجات۔ اے ہو قرآن دی ہوئے، نتیجہ نکالا حدود نے، بولو کیا؟ لا الہ الا ہو۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، لیکن اہل علم اور طالب علم اور آپ بھی میرے ساتھ ذرا میرا ساتھ دیں گے۔ جب حضرت سلیمان نے حدود سے پوچھا کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اس نے آ کے کہا میں گیا تھا قوم سبا کے پاس، وہ عورت حکمران ہے اور سورج کا وہ سجدہ کرتے ہیں۔ بس جواب ہو گیا جواب۔ آگے حدود نے توحید پہ تقریر شروع کر، دربار ہے حضرت سلیمان کا، حضرت سلیمان خود بیٹھے ہیں، اور ظاہر بات ہے وزیر مشیر پارلیمنٹ کے ممبر وہ سارے دربار میں بیٹھے ہیں، تقریر کون کر رہا ہے؟ بولو بولو۔ حضرت سلیمان اس کو نہیں کہتے اور بس کرائے وڈا آیا مبلغ، میں دسن لگا بھئی زمین و آسمان دیاں چھپیاں چیزاں باہر کون کٹدا، میں نہیں پتا، میں نہیں جانتا عالم الغیب کون ہے، میں نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، بس کر میرا وقت ضائع نہ کر۔ لمبی تقریر شروع کیتی ہو، یہی نہیں کہا لاہور کے لوگوں، توحید ایسا مسئلہ ہے، توحید اتنا پیارا مسئلہ ہے، اگر وہ حدود بھی بیان کرنے لگ جائے تو سلیمان پیغمبر بھی غور سے سننے لگ جایا کر، سلیمان پیغمبر بھی غور سے سننے لگ جایا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔